جسمانی بیماریاں، یہ اسی کراچی شہر کا واقعہ ہے. کینسر کی مریضہ انچولی میں، جا کے آپ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، جس کی رپورٹیں انتہائی بری. مجھے بتایا، میں نے کہا بھائی میرے مولا نے فرمایا ذکر علی شفا ہے. میں صرف آ کے ایک روایت پڑھوں گا گھر میں، زیارت عاشورہ حدیث قصہ پڑھوں گا، یہ ذکر اہل بیت ہے، اور دعا کروں گا، باقی اللہ کے حوالے جو اللہ کرنا چاہے. وہ میں نے ایک روایت پڑھی، ایک روایت خالی فضائل امیر المومنین کی، اور حدیث قصہ کی تلاوت کی، زیارت عاشورہ کی. اگلی رپورٹس روتے ہوئے شوہر کا فون آیا کہ بہترین آئی ہے. اعتقاد، جب آپ یقین محکم پر ہو کہ ہاں حدیث قصہ حلال مشکلات ہے. پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں، حدیث قصہ اس کی تو سند نہیں ہے. حدیث قصہ کو سند کی ضرورت نہیں ہے، سند کو حدیث قصہ کی ضرورت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زیارت عاشورہ کو سند کی ضرورت نہیں ہے. کلام ہی ایسا اتنا جامع، اتنا متقن، اتنا بہترین کلام. اب چونکہ زیارت عاشورہ میں تو تبرہ بھی ماشاءاللہ ہے، تو اتنی آسانی سے ہضم. پھر ایک زیارت عاشورہ آپ لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، زیارت عاشورہ غیر معروفہ، وہ نکال کے پڑھی مفاتیح میں. تو عجیب شے ہے وہ، آل محمد کے دشمنوں پہ جو ٹکا کے تبرہ کیا ہے، سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا. ان کے گھروں پہ لعنت، ان کی قبروں پہ لعنت، ان کی روحوں پہ لعنت. ایسی ایسی اس میں لعنت ہے کہ انسان انتہائی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ان ساری لعنتوں کے بعد. لعنت بر دشمنان اہل بیت قرب الہی کا باعث ہے. علی علی کرتے جائیے، علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتے جائیے، دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی اچھی گزر جائے گی. وہ لوگ جنہوں نے ذکر اہل بیت کو چھوڑا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی سے ذکر اہل بیت کو نکالا، ان کی زندگیوں سے توفیقات سلب ہو گئی. توفیقات سلب ہو گئی کا مطلب انشاءاللہ بزرگ تو سمجھ گئے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. توفیقات سلب ہو گئیں مطلب اگر یہ اچھائی کرنا بھی چاہیں نا، آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھائی کی طرف ان کے اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں گے، نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی گستاخی کر چکے ہیں، اتنی بڑی بدتمیزی کر چکے ہیں کہ اب ان سے خیر اللہ بھی نہیں کرواتا. توفیق کے سلب ہونے کا مطلب یہ ہے. تم نے ذکر علی چھوڑا، اب پھٹکار تو برسے گی. تم نے ذکر علی چھوڑا، اب نحوست تو آئے گی. تم نے ذکر علی چھوڑا، اب مشکلات تو ہوں گی. تم نے یا علی مدد کہنا چھوڑا، اب مانگتے پھرو جس سے مدد مانگنی ہے تم نے، تمہاری مشکل حل نہیں ہوگی. یا علی مدد کہیے، علی کو پکاریے، علی کے بیٹے وقت کے علی امام زمانہ کو پکاریے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری جملہ، علی کا ذکر شفا روح کے لیے. اسی طریقے سے حسین ابن علی کا ذکر بھی شفا ہے روح کے لیے. ایک بزرگ عالم دین سے یہ چیزیں یاد کر لیجئے میری طرف سے، شاید کم ہی لوگ آپ کو بتائیں، جو مجتہد تھے، مسلمہ مجتہد، فقیہ. ایسے فقہا کو، ایسے مجتہدین کو ہمارا سلام. احساس دیکھیے، احساس کہیں بھی انسان کو، احساس انسان کہیں بھی حر بن جائے، کہیں بھی احساس بیدار ہو جائے، اسے ہمارا سلام ہے. آج حضرت حر کو سلام ہے کہ نہیں ہے؟ ساری زندگی انہوں نے اہل بیت کی خدمت کی، اچھے طریقے سے لوگوں کو فقہی مسائل بیان کیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین بیان کیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی خدمت کی آل محمد کی، بڑی خدمت، چھوٹی خدمت نہیں. یعنی میں اگر دیکھوں گا میں کہوں گا واقعاً اس بندے نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن یہ اس بندے کے اپنے جملے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کو فقہی مسائل سکھائے، علم فقہ پڑھا، علم اصول فقہ پڑھا، علم تفسیر پڑھا، علم کلام پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن میں نے مقتل حسین کیوں نہیں لکھا، میں نے فضائل امیر پر کتاب کیوں نہیں لکھی. تو انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک خطا قرار دیا کہ یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، یہ میں نے بدتمیزی کی ہے. انہوں نے اس بدتمیزی پر اپنے آپ کو سزا دی. سزا کیا دی؟ تبریز میں رہتے تھے، نکلے پیدل، کہا پیدل جاؤں گا نجف، یہ میری سزا ہے، اور پورا رستہ علی اور حسین کے لیے کتاب لکھوں گا. کتاب کا نام ہے مفاتیح الکنوز، مؤلف کا نام مرزا رفیع استرابادی. 150 سال پرانا نسخہ میری لائبریری میں کراچی میں ہی موجود ہے، مفاتیح الکنوز کا. اس کتاب کے آخری صفحوں میں لکھا ہوا ہے، مجلس مکمل ہو گئی، جیسے ذکر علی شفا ویسے ذکر حسین ابن علی. آخری صفحوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان مرکب ہے جسم سے اور بدن سے، جسم سے اور روح سے. جب انسان کا جسم آلودہ ہو جائے، جب انسان کا جسم غلاظتوں کا شکار ہو جائے، چربی اس میں بڑھ جائے، بدن خراب ہو جائے، موٹا ہو جائے، بدھا ہو جائے، اور دنیا کی بیماریوں کا آماجگاہ بن جائے اس کا جسم، طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس، وہ کہتا ہے پیدل چلو. جتنا پیدل چلو گے تمہارے بدن سے عرق، پسینہ بہے گا. یہ پسینہ جب نکلے گا تو تمہارا بدن پاک ہونا شروع ہو جائے گا. مرزا رفیع استرابادی کے کمال کے جملے کہ جیسے بدن سے جب پسینہ نکلتا ہے تو بدن پاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی روح بھی تو گناہوں کا شکار ہوتی ہے، تیرگی کا شکار ہوتی ہے، ظلمتوں کا شکار ہوتی ہے، گناہوں کا شکار ہوتی ہے. اور روح کو پاک کرنے کا طریقہ بدن کو پاک کرنے کے طریقے سے ملتا جلتا ہے. بدن پاک ہوتا ہے پسینہ بہانے سے، روح پاک ہوتی ہے حسین کے غم میں آنسو بہانے سے. توجہات ہے. اب یہ امام رضا علیہ السلام نے نسخہ عطا کیا اور کہا یبنا شبیب، مفاتیح الجنان میں ہے، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے، تمہیں پوری کائنات میں کسی بھی شے پر رونا ہو، کسی بھی چیز پر، تو میرے جد غریب حسین پر رونا.